منکی پاکس کے بارے میں خبریں سن کر آپ میں سے بہت سے لوگ تشویش کا شکار ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ منکی پاکس کے بارے میں کچھ اہم معلومات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جیسا کہ یہ وائرس دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کرونا وائرس اور چکن پاکس وائرس سے کیسے مختلف ہے اور آپ خود کو اور اپنے پیاروں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ منکی پاکس دراصل ایک وائرل بیماری ہے جو کہ منکی پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ چیچک وائرس کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور یہ پہلی بار 1958 میں دریافت ہوا جب ریسرچ کے لیے رکھے گئے بندروں کی کالونیز میں 2 وبائیں پھیلی۔ اسی وجہ سے اسے منکی پاکس کا نام دیا گیا۔ تاہم بجائے بندروں کے یہ بیماری زیادہ تر چوہوں اور دیگر اسمال میملز کے ذریعے پھیلتی ہے۔ منکی پاکس کرونا وائرس یا چکن پاکس وائرس کی طرح نہیں ہے۔ کووڈ-19 کے برعکس جو کہ بنیادی طور پر سانس کے نظام کو متاثر کرتا ہے، منکی پاکس عام طور پر جلد پر دانے اور فلو جیسی علامات پیدا کرتا ہے۔ چکن پاکس کے برعکس جو زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتی ہے، منکی پاکس کسی بھی عمر کے فرد کو متاثر کر سکتی ہے اور اس میں سکن پر دانے نکلتے ہیں جو کہ کئی مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ منکی پاکس ایک متاثرہ شخص یا جانور کے ساتھ قریبی رابطے کے ذریعے پھیلتا ہے، جیسا کہ متاثرہ شخص کے دانتوں، زخموں یا باڈی فلوئڈ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ، طویل فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کے دوران ریسپیریٹری ڈراپلٹس کے ذریعے، لیکن یہ ہوا کے ذریعے کرونا وائرس کے مقابلے میں کم پھیلتا ہے۔ وہ اشیاء جیسے کہ بستر، کپڑے یا تولیے جو متاثرہ شخص نے استعمال کی ہوں، اس سے بھی یہ وائرس پھیل سکتا ہے۔ چند کیسز میں یہ جانوروں کے کاٹنے، خراشوں یا متاثرہ جانور کے نیم پکے ہوئے گوشت کے استعمال کے ذریعے بھی انسانوں میں پھیل سکتا ہے۔ منکی پاکس کی علامات عام طور پر ایکسپوجر کے 6 سے 13 دن بعد ظاہر ہوتی ہے، لیکن انکیوبیشن پیریڈ 5 سے 21 دن تک کا ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات میں سب سے پہلے بخار ہوتا ہے، شدید سر درد، پٹھوں میں درد، کمر میں درد اور لمف نوڈ کی سوجن جو کہ منکی پاکس کا ایک خاص فیچر ہے اور اسے دوسری بیماریوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تھکاوٹ کا ہونا اور دانوں کا نکلنا جو کہ چہرے سے شروع ہو کر جسم کے دوسرے حصوں تک پھیلتے ہیں۔ یہ دانے کئی مراحل سے گزرتے ہیں۔ پہلے چپٹے نشانات ہوتے ہیں، پھر اس میں ابھار آتا ہے، پھر پس یا فلوئڈ سے بھرے ہوئے چھالے بن جاتے ہیں اور آخر میں یہ خشک ہو کر گر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ علامات ظاہر ہو، یعنی بخار کے بعد دانے نکلے ہو، یا اگر آپ نے کسی ایسے شخص کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا ہو جس میں منکی پاکس کی تشخیص ہو چکی ہو، یا آپ نے ایسے علاقے کا سفر کیا ہو جہاں یہ عام ہو، تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر خود کو آئسولیٹ کر لیں تاکہ وائرس دوسروں تک نہ پھیلے۔ اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ وہ آپ کا ٹیسٹ کرے۔ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں۔ اس کا علاج سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے۔ فی الحال اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی خاص اینٹی وائرل میڈیکیشن دریافت نہیں ہوئی، لیکن اس پر ابھی ریسرچ جاری ہے۔ سپورٹیو ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو علامات ہیں ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اگر بخار ہے تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے دانوں میں چونکہ درد زیادہ ہوتا ہے تو اس درد کو کنٹرول کرتے ہیں اور مکمل صحت یابی تک پیشنٹ کو آئسولیٹ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو منکی پاکس سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ قریبی رابطے سے بچیں جن میں علامات ظاہر ہوں، خاص طور پر اگر ان کے جسم پر دانے ہوں۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن اور پانی سے دھوئیں یا سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ ایسے جانوروں کی کانٹیکٹ سے بچیں جو وائرس لے سکتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں منکی پاکس عام ہے۔ اگر آپ کسی متاثرہ شخص کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ماسک اور گلوز کا استعمال لازمی کریں۔ اگرچہ منکی پاکس ایک سنگین بیماری ہے، لیکن صحیح احتیاطی تدابیر اور آگاہی کے ساتھ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ باخبر رہے اور ضروری اقدامات کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی علامات ظاہر ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اس کے بارے میں آگاہی پھیل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔